السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَبِيلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَبِيلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قدرتی باغ کا یہی تصور ہوتا ہے کہ ذرا اونچائی پر واقع ہے، اس کے دامن میں کوئی ندی بہہ رہی ہے جس سے خود بخود اب آبپاشی ہو رہی ہے اور وہ سیراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا تم درو بنی کرتے رہا کرو کہ تم جو یہ مال خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں غیر شعوری طور پر تمہارا کوئی اور جذبہ اس میں شامل نہ ہو جائے، چنانچہ اپنے گریبان میں جھانکتے رہو۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّاتٌ مِّن نَّخْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں؟ اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہو اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جلس کر رہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اہل عرب کے نزدیک یہ ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، پھر اس میں آبپاشی کا قدرتی انتظام ہو، جیسے کہ پانی کا انتظام ہو، قدرتی طور پہ کوئی نہر اس کے پاس سے بہہ رہی ہو۔ یعنی ایک انسان ساری عمر سمجھتا رہا کہ میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، میں نے تو خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، میں نے تو فاؤنڈیشن بنائی، میں نے مدرسے قائم کیے، میں نے یتیم خانہ بنایا، لیکن جب اس کا نام اعمال پیش ہوگا تو اچانک اسے معلوم ہوگا یہ تو سب کچھ نہ تھا۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، بس بار سمور کا ایک بگولا آیا اور سب کچھ جلا گیا، اس کے لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، نیت میں کھوٹ تھی، اس میں ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر اس کا حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب افسوس کر رہا ہے جس کا باغ جل کر خاک ہو گیا اور اس کے بچے ابھی کسی لائق نہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا۔ اس شخص کی مہلت عمر بھی ختم ہو چکی ہوگی اور سوائے افسوس کے اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات یہی بتائے گی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں کوئی دکھاوا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو جس طرح یہ بوڑھے کا حال ہوا ہے کہ اس کا باغ میں آگ لگ گئی اور اس کی ابھی اولاد چھوٹی ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، تو وہ کہیں کا نہیں رہا۔ تو اس طرح اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ کی رضائی کے لیے کام کرو، نہ کہ کسی کو دکھانے کے اس پہ کام کرو۔ اور آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔